السلام علیکم، میرا نام عبدالواحد ہے اور آج میں موجود ہوں کامرس لاؤنج کے اندر۔ میں آپ سب کو تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں آج کی ایک خوبصورت اور پوئٹنگ شاپ کے اندر، جو کہ ہم لوگ نام کریں ہمارے ہر دل عزیز بھائی شعیب عارف کے نام ہے۔ ان کی آج بک سیریمنی کی لانچ ہے بیسیکلی، اور آپ میرے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھ بھی رہے ہوں گے جو بک کا نام ہے وہ ارتقاء کا مسافر ہے۔ چلیے آئیے ہم لوگ اس شام کی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں بلانا چاہوں گا طلحہ کو کہ وہ قرآن پاک سے اس شام کا آغاز کریں۔ طلحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت زبردست انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر نبی کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے، تو میں بلانا چاہوں گا عاقب کو کہ وہ آ کر خوبصورت سی نعت پیش کریں۔ تھینک یو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں غدائے دیار نبی ہوں، میں غدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں میرے دامن مصطفیٰ ہے۔ میرے مولا تو مالک ہے میرا، میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق تو خالق ہے میرا، سچا رازق تو خالق ہے میرا، میں تجھے اس لیے مانتا ہوں، میں تجھے اس لیے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، میں غدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی پیاری نعت پڑھی عاقب نے۔ اور کامرس لاؤنج کا سفر آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے سٹارٹ ہوا۔ کامرس لاؤنج ایک ہمارے لیے ایک گارڈن کی طرح ہے، اور اس گارڈن کے جو مالی ہیں مسٹر شعیب عارف ہیں، سو انہوں نے ہر ایک کو یہاں پر یکجا کیا اور ہر ایک کی بہت اچھی دیکھ بھال کی ہے، اور یہاں پر جتنے بھی یہاں پر موجود شخص ہیں وہ ایک جیسے گلاب سے پنکھڑی نکلتی ہے، وہ پنکھڑی نکل کے ایک پودا بن چکے ہیں اس ٹائم۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سرٹیفکیشن کی ڈسٹریبیوشن کریں۔ مسٹر شعیب عارف۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں مسٹر محمد ارسلان بٹ صاحب۔ میرا سفر کامرس لاؤنج میں تقریباً 6 ماہ پہلے سٹارٹ ہوا، اور جب میں یہاں پر آیا اور میں نے اپنے لیے ایک نئی جرنی کا آغاز کیا تو یہ میرے لیے بالکل نئی تھی۔ انٹرسٹ کچھ ویڈیوز دیکھ کر اور کچھ شعیب نے جو انفارمیشن دی اس کو سننے کے بعد انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، پھر اس کے بعد خود سے کچھ یوٹیوب کے اوپر اور گوگل کے اوپر چیزوں کو سرچ آؤٹ کیا اور اپنے لیے اس سفر کا انتخاب کیا۔ ان 6 ماہ میں 5 ماہ میں میں نے کافی کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھنا بھی باقی ہے، بہت آگے بھی جانا باقی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں۔ سیکھنے کا پروسیس تو جب تک آپ مرتے نہیں ہیں تب تک جاری رہتا ہے۔
تو اسی طرح میرا بھی سفر جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. شعیب کے ساتھ ابھی ہم نے ایک نیا اپنا وینچر سٹارٹ کیا ہے, نئی ہم نے اپنی برانچ کی اوپننگ کی ہے ود ان اے پیریڈ آف 6 months. کامرس لاؤنج کو تو تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہیں. اس میں امید ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید ہمارے جو وینچرز ہیں یا مزید جو برانچز ہیں وہ نکلیں گی اور مزید لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, جیسا کہ ہم لوگوں کو پہنچ رہا ہے اور بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, یہی ہمارا مشن ہے اور اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں لائق احمد بٹ صاحب. میرا سفر بہت اچھا جا رہا ہے, نیا سفر ہے اور سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ سفر کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں بلال سعید. پلیز بلال سعید. نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں شہروز اقبال. پلیز. السلام علیکم. میرا یہ سفر آج سے 3 ماہ پہلے شروع ہوا تھا. جیسا کہ ہر ٹین ایجر کی یہ ہوتی ہے خواہش کہ وہ آن لائن کام کرے. جیسے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کماؤں, اپنے لیے کچھ ایکسپینسز نکال سکوں, اپنی کم سے کم اپنا سرکٹ چلا سکوں. تو یہ ایک آن لائن کام تھا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سب سے زیادہ میں خوش ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سیکھنے سے ملا ارسلان بھائی سے, جنہوں نے مجھے بہت کیا اور انہوں نے مجھے فیلڈ میں آنے کے, پروفیشنل لائف میں رہنے کے کچھ رولز بتائے کہ کس طرح رہا جاتا ہے, کس طرح ایک کمپنی میں کام کیا جاتا ہے. دوسرا رئیس بھائی, جنہوں نے مجھے سٹارٹنگ سے ہی کام سکھانا شروع کیا. سٹارٹ میں رئیس بھائی کے انڈر آیا تھا تو انہوں نے مجھے سارا کام سکھایا, جو کہ بہت اچھا میں نے سیکھا بھی اور انہوں نے بہت اچھا سکھایا بھی. بہت جلدی مجھے پک اپ ہوا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. اور اسپیشلی تھینک فار تیمور, جنہوں نے مجھے لیڈ کیا اس کام کے لیے, اور تھینکس فار شعیب بھائی جنہوں نے مجھے اس کمپنی میں آنے کا موقع دیا. سو نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں رئیس احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ سفر کامرس لاؤنج کے ساتھ تقریباً مجھے 1.25 سال ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے کافی ساری فیلڈز میں کام کیا. بزنس ماڈل کی جو تینوں ہی ماڈل ہیں, تینوں ماڈلز پہ ہی کام کیا اور اس میں میں سیکھنے کو بھی مجھے کافی کچھ ملا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں میں. اور کافی کچھ میں نے شعیب بھائی سے ڈائریکٹلی سیکھا, کچھ میں نے ویڈیو سے, کچھ کورسز سے سیکھا اور الحمدللہ ہم نے کافی اچھا کام کیا اب تک اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ ڈیورسیفائی کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ جو نیشز ہیں اس میں کام کر سکیں اور اپنی کمپنی کو انشاءاللہ اور گرو کریں. تھینک یو. اوکے, یہاں پر میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ شخص ہیں جو کامرس لاؤنج کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ تھے. ان کا نام ہے محمد ارسلان. محمد ارسلان بھی انہوں نے بھی جو ان کا بھی سیم کردار ہے جو کہ شعیب بھائی کا کردار ادا رہا ہے. انہوں نے بھی جیسے کہ جو گاڑی ہے, گاڑی بھی 4 پہیوں کے بغیر نہیں چل پاتی, اس لیے جو کامرس لاؤنج کا جو سفر ہے وہ بھی آئی گیس جو ہے ارسلان بھائی کے سوا ادھورا تھا. انہوں نے بھی بہت اسٹریٹجکلی مینیج کیا ہے پوری اس کامرس لاؤنج کی ٹیم کو. تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو باقی سرٹیفکیٹس رہ گئے ہیں وہ پلیز ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں. مسٹر محمد ارسلان. ہمارے پاس موجود ہیں کامرس لاؤنج کی جان ہے اس ٹائم, تیمور رمضان. کامرس لاؤنج سے زیادہ تو وہ عبد الواحد کی جان ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے. جی تیمور آپ کچھ. جی السلام علیکم, میرا نام تیمور رمضان ہے. تو تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا عرصہ کامرس لاؤنج کے ساتھ. شاید اس کی بنیاد بھی ہم 3 بندوں نے ہی رکھی تھی جو کہ اس سفر کو جاری و ساری ہے, جو 3 بندوں سے آج تقریباً 20 سے 25 بندوں تک جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے لوگوں کو سکھاتے ساتھ ان کی ارننگ اور لرننگ دونوں بھی جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.
نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں عتیق احمد بٹ صاحب، پلیز. نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے مظہر رانا، پلیز ویلکم. السلام علیکم. جی مجھے کامرس لاؤنج میں تقریباً 2 منتھ ہو گئے ہیں، اور اسپیشلی تھینک میں شعیب بھائی کہوں گا جنہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا، اور جس کی وجہ سے کافی مجھے ان کے انڈر سیکھنے کا ملا، اور انشاءاللہ آگے سیکھتا رہوں گا. تھینک یو. نیکسٹ نام ہے ہمارے پاس بلال افضل والا، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں سے کئی لوگوں سے بڑا بھی ہوں اور کچھ لوگوں سے چھوٹا بھی ہوں، تو میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے سب کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ عمر کے لحاظ سے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو صرف پروفیشنل اسکل جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، آپ کے اندر ایتھیکل اور ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرنا ہے وہ بھی بڑی چیز میٹر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم پروفیشنل اسکل کے ساتھ ساتھ ہم ایتھیکل اسکل بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کمیونٹی میں یا کیسے ہم نے باہر لوگوں کے ساتھ کیسے ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے. تو یہ پروفیشنل سے زیادہ ایتھیکل اسکل جو ہے نا مجھے وہ زیادہ یہاں پہ سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور میرا یہاں پہ رہنے کا مقصد بھی جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہیں کہیں ملتی ہے، ہر ادارے میں یا ہر گروپ میں نہیں ملتی. تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ترقی کریں. میں بھی آپ کی طرح کا ایک مسافر ہوں، جب تک آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترقی دے. اس کے علاوہ جب تک میں نہیں ہوں تو میرے بعد بھی آپ ایسے ہی گرو کریں. بیوٹیفل میسیج بائی بلال بھائی. اور اب میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کامرس لاؤنج کے سب سے ینگیسٹ پلیئر عاقب بٹ، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ میرا سفر 4 مہینے سے میں کامرس لاؤنج کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے میں شعیب بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے مجھے کرنٹلی بلایا. اسٹڈی میری FSC ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ یار عاقب کام ہمارے ساتھ کر لو. تو میرا تو پہلے ارادہ نہیں تھا، تو شعیب بھائی کہتے چلے ٹھیک ہے، کرنٹلی بلایا میں آ گیا تھا. ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر جا رہا ہے. سارے سینئرز میرے بہت اچھے ہیں، رئیس بھائی، تیمور بھائی، ارسلان بھائی، سب سے بہت اچھا سیکھا ہے اور انشاءاللہ آگے سیکھتا رہوں گا. تھینک یو. میرے پاس اب نام ہے طلحہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طلحہ رمضان ہے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کامرس لاؤنج کے CEO شعیب عارف بٹ صاحب، تھینک یو. اور ارسلان بھائی کا مجھے 1 منتھ بھی نہیں ہوا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا اور انشاءاللہ میں آگے بھی سیکھوں گا. تھینک یو. جو میں شعیب بھائی کو دعوت دوں گا کہ پلیز امپلائیز کی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کو سراہنا بھی چاہیے، اور پلیز یہ آپ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن پلیز ڈسٹریبیوٹ کریں امنگ دا امپلائیز. سب سے پہلے نام ہے محمد ارسلان صاحب. السلام علیکم. میں یہ کہوں گا کہ ارسلان کے آنے سے کامرس لاؤنج کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم لوگ جو سفر کر رہے تھے ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ، لیکن وہ ہم اور تیز ہو گیا. تو ارسلان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اب ہمارے پاس نام ہے رئیس احمد کا، پلیز فار دیئر ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ان کامرس. میں رئیس کے بارے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ
ہی از اے جینیس گائے اور اگین لائف ٹائم ممبر آف آر کامرس لاؤنج فیملی. اور آئی بلیو کہ ہم لوگوں نے بہت K2s اکٹھی سر کرنی ہے اور وی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. اگین کامرس لاؤنج کی جان تیمور رمضان پلیز. تیمور کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ہی از مائی بردر اینڈ ہی از مائی یکے کا پتہ. جیسے کہ آپ سب کا معلوم ہے ادبی محفل ہے, تو ادبی محفل بغیر شعر و شاعری کے بہت زیادہ انکمپلیٹ سی محسوس ہوتی ہے. میں خود بھی ایک شاعر, ہلکا سا شاعر ہوں, زیادہ بڑا شاعر نہیں ہوں, تو کچھ انیشیشن سب سے پہلے میں ہی اسٹارٹ کرتا ہوں. اکثر ایک بات سوچا کرتا ہوں میں, زندگی کے گزرے لمحات سوچا کرتا ہوں میں. ابھی نہ سمجھ ہوں ان سمجھدار لوگوں سے, ماتھے پہ پین لگائے سمجھداری کے راز سوچا کرتا ہوں میں. عجب کشش ہے اس رات کے اندھیرے میں, چاند سے اس کی چاندنی کی وجہ پوچھا کرتا ہوں میں. اب میں بلانا چاہوں گا ارتقاء کے مسافر کو, ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ پلیز اس بک کے بارے میں کچھ بتائیں اور عوام سے اپنی رائے شیئر کریں. مسٹر شعیب عارف بٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. ارتقاء کا مسافر میری کتاب کا نام ہے اور میری کوئی 20-21 سال کی بالغ عمر کا یہ حاصل ہے. اور یہ لفظ ہیں ڈفرینٹ اقسام کے لفظ ہیں 3 زبانوں کے اندر, اردو, انگلش, پنجابی کے اندر. اس پہ شاعری ہے. 3 حصے ہیں اس کتاب کے, جس میں پہلا حصہ ہے گھمن گیری, ارتقائی سفر ہے گھمن گیری, جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی ایک شاعر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی تلاش میں گھمن گیریاں کھاتا پھر رہا ہے. اور پھر دوسرا حصہ ہے ارتقاء کا مسافر, جس کے اندر اس کی سوچ اور اس کی ویژن کی جو ہے نا ارتقاء کا جو ہے نا سفر شروع ہو گیا اور وہ کچھ بدلنے کے لیے نکل پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا حصہ عارف, یعنی کہ آپ کہہ لو کہ ایک ارتقاء کا مسافر جو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی تلاش میں نکلا تھا, جو کہ ایسی تلاش ہے جو کہ زندگی کی آخری سانس تک وہ جاری رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر میرے والد صاحب کا نام ہے عارف, تو ان کے نام پہ میرا تخلص بھی ہے عارف. تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زندگی کے اندر عارف ایک صوفی ازم کے اندر ایک سٹیج کا نام بھی ہے کہ انسان کوئی درویش بن جائے, کوئی عارف بن جائے. تو مجھے لگا کہ شاید میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی عارف یا درویش بن جاؤں, لیکن وہ ایک میری خواب ہے, وہ میرا ایک خیال ہے. جو تیسرا حصہ ہے وہ میری ایک ڈیسٹنی ہے کہ اگر میں مروں تو میں اگر عارف مر جاؤں, ذات کا عارف مر جاؤں, تو یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. عارف اس شخص کو کہتے ہیں صوفیزم میں جو عبادت کرنے والا ہو, اس کا لفظی مطلب ہے, لیکن وہ عبادت کے اندر بھی کسی مقام کے پر پہنچا ہوا ہو اور اس کے مقام کا اس کی ذات سے زیادہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, تو ایسا شخص عارف کہلاتا ہے. تو یہ ارتقاء کا مسافر جو کتاب ہے, اٹس آل اباؤٹ جرنی فرام بینگ نتھنگ ٹو ریچنگ دیٹ مقام. ایک فیسینیشن ہے, ایک خواب ہے. I do not claim, I do not 100% امیجن کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں, لیکن یہ کہ اس کوشش کے اندر ڈیفینیٹلی میں ہوں. تو اس کے اندر آپ کو اردو, انگلش, پنجابی تینوں طرح کی شاعری ملے گی, جو ہے کنٹروورشل چیزیں بھی ملیں گی, ٹاپکس ملیں گے, فلسفہ, سائنس اور رومانٹسزم. ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل اور جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیکل بھی آپ کو شاعری ملے گی. اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا
دیباچہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ دیباچہ آپ کو اس کتاب کو ذرا بہتر ایکسپلین کر پائے گا کیونکہ میں نے خود ہی لکھا ہے. یہ کتاب میرے ذاتی ارتقائی انقلاب کے سفر کے بارے میں ہے. میں نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال مادے اور روح کے درمیان توازن تلاش کرنے کی کوشش میں گزارے ہیں. مادے اور روح کے درمیان توازن ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا. انسان ہمیشہ اس توازن کو بگاڑ پیش کرتا رہتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے. مادے کے ہو جاتے ہیں لوگ. ہم سب زیادہ تر مادیت کو پسند کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں مٹیریلزم. تو مادی سوچ ہوتی ہے، ہم لوگ چیزوں کو مادی اینگل سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ روحانی ہو جاتے ہیں اور وہ بس روحانی ہی اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. نہ تو آپ مادے کی سوچ پہ چل سکتے ہو اور زندگی کامیاب طریقے سے گزار سکتے ہو، اور نہ آپ روحانی 100% ہو کر زندگی گزار سکتے ہو. دین اسلام جو ہے وہ جو کہ بیسٹ دین ہے، فطری دین ہے، اس نے آپ کو کیا سکھایا ہے کہ انسان جو ہے وہ مادے اور روح کا منبع ہے. تو جو انسان مادے اور روح کا منبع ہے تو مادے اور روح کے درمیان ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے. وہ بیلنس کیا ہے؟ وہ ریشو ہے، وہ 50-50 کی پارٹنرشپ ہے. بہتر ہو کہ اس 50-50 کی پارٹنرشپ میں آپ 51% جو ہے نا وہ روحانی ہو جاؤ اور 49% آپ مادی ہو جاؤ اپنی خواہشوں کے اندر، تو یہ بہتر ہو. لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی ڈیفالٹ ہے وہ یہی ہے کہ 50-50 کی پارٹنرشپ ہے کہ آپ مادی ڈیزائرز کے ساتھ بھی زندگی گزارو اور آپ کو روحانی تسکین بھی ڈیفینیٹلی زندگی کے اندر ملنی چاہیے، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہو. تو اس کے اندر میں نے جو ہے نا میٹا فزکس سائنس کی ایک برانچ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مادے کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتی ہے. ہم لوگ سب مادے سے بنے ہیں. ہم لوگ وہ ہیں جو اس وقت میں نظر آ رہا ہوں، میں وہ ہوں جو کہ سامنے نظر آ رہا ہوں. ہم سب وہ ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمارے اندر ایک روح ہے، ٹھیک ہے، جو کہ روح ہم لوگوں کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے، کیوں ہیں، ٹھیک ہے. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کیا فرق ہے؟ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر یہی فرق ہے کہ ہم لوگ مادے اور روح کے درمیان ایک توازن قائم کر کے اپنی زندگی کا ایک مقصد بیان کرتے ہوئے اس مقصد کو اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کوئی رونالڈو بن جاتا ہے، کوئی اشفاق احمد بن جاتا ہے، کوئی بانو قدسیہ بن جاتا ہے، کوئی قدرت اللہ شہاب بن جاتا ہے اس کوشش میں. لیکن آپ کی کوشش جو ہے نا وہ امپورٹنٹ رہتی ہے. تو لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جہاں بھی یہ توازن بگڑتا ہے، مادے اور روح کے درمیان جو توازن ہے یہ بگڑتا ہے، وہاں پر کشیدگی پیدا ہوتی ہے. بنیادی طور پہ میں اپنے استاد اشفاق احمد صاحب، قدرت اللہ شہاب صاحب، ممتاز مفتی صاحب اور بانو قدسیہ آپا سے متاثر ہوں. اس کے بعد میں نے نیٹشے، گوئٹے اور اقبال کی نثر اور شاعری پڑھی ہے. میں خوش قسمت تھا کہ برصغیر کے مشہور صوفی بزرگ شعراء بابا فرید، بابا بلے شاہ، سلطان باہو اور شاہ بٹائی تک پہنچا، جو کہ انسان کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے شاعری کو بطور ایک میڈیم کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اسی طرح میں نے پوری دنیا میں امن، محبت اور عاجزی کا پیغام دینے کے لیے شاعری کو بطور میڈیم استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو میری شاعری میں ایسے بڑے تمام شعراء، فلسفی کے رابطے ملیں گے اور میری زندگی کے تمام اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اردو، انگریزی اور پنجابی زبان میں لکھے گئے اپنے کام کو جمع کرنے کی یہ ایک عاجزانہ کوشش ہے. اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. والد صاحب کے نام کے اوپر ہی تخلص ہے. عارف اپنے بیوی، اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے دوست نوید اکبر، آصف اور عطر اشفاق صاحب اور بلال احمد ساجد، فرمان یوسف، رابعہ، ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ شکریہ اس بات کا ادا کرتا ہوں، محبت کے اس احساس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے شعیب نے کوشش کی ہے ابھی تک کہ وہ عارف ہونے کا سفر اختیار کر سکے.
اور میں سمجھتا ہوں 100% یقین ہے اس بات کے اوپر کہ میں ایک بہت ہی عام انسان ہوں, کوئی خاص نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک کوشش کی ہے اس ارتقاء کے سفر کے اوپر چلنے کی اور کسی نہ کسی مقام کے اوپر پہنچنے کی. اور مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے. کیوں یقین ہے؟ کیونکہ میرا دل اور میرا جذبہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے پتہ ہے کہ سچا ہے, تو میں ایک مقام کے اوپر پہنچے بغیر نہیں مروں گا. ٹھیک ہے, کچھ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ یہ ہے کہ شاعری کی محفل کے اندر جو ہے نا کچھ شاعری بھی ہو جائے. میں نے ایک کوشش کی تھی, سب سے جو مجھے لگتا ہے اچھی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ میری سوچ ہے, خواہش ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے کہ میں قرآن مجید کی تمام صورتوں, جو کہ قرآن مجید از دا بیسٹ تھنگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کلام انسان سے کیا ہے, وہ میں پڑھوں اور ترجمے کے ساتھ پڑھوں اور تشریح کے ساتھ پڑھوں اور سمجھوں اور اس کو اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کروں. اور اس کے اندر میں نے ایک کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کی جو صورت ہے سورہ فاتحہ, جو کہ قرآن مجید کا کہا جاتا ہے دل نہیں کہا جاتا اس کو, کہا جاتا ہے پورا قرآن ہی کہا جاتا ہے اس کو, تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا. تو میں اس کو آپ کو اردو اور انگلش میں پیش کرتا ہوں. تعریف کل کی تیرے لیے ہے, تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ. رحمان رحیم ہے صفت تیری, تو مالک خیر و جزا ہے اللہ. کریں تیری عبادت مدد چاہیں تجھ سے, ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے اللہ. انعام کیا تو نے جن پہ, ہمیں وہ نیک راہ دکھا دے اللہ. غضب کیا تو نے جن پہ, اس گناہ کی راہ سے بچا لے اللہ. اور اگین انگلش کے اندر سیم یہی چیز کہ آل دا پریزز آر فار یو او اللہ, یو آر دا لارڈ آف ہول یونیورس او اللہ. دا موسٹ گریشیس اینڈ دا موسٹ مرسیفل آر یو. You are the owner of the day of resurrection, O Allah. We worship you and call you for aid. Guide us to the straight path, O Allah. On whom you have bestowed your grace, award us with the way of those, O Allah. On whom you have done your anger, save us from way of those, O Allah. تو یہ ہے ایک چیز, ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں. گھمن گیری کا آغاز اس پوائنٹ سے ہوتا ہے, اور کچھ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں. پنجابی کے اندر میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں, امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. عارف اساندی ذات کی ہونی, عارف اساندی ذات کی ہونی, ذات انادی تھیوے. اگین یہاں پر امیلگم ملے گا, فیوژن ملے گا آپ کو, جیسے بابا بلے شاہ کی شاعری تھی یا بابا فرید کی شاعری تھی جس میں سرائکی کا استعمال تھا. تو یہاں پر اردو کے الفاظوں کا, پنجابی کے الفاظوں کا, اور جو ہے سرائکی زبان کا, 3-4 زبانوں کا بیچ میں آپ کو فیوژن ملے گا اس شاعری میں. کہ عارف اساندی ذات کی ہونی, ذات انادی تھیوے. مرشد نال جڑے میل نہ رکھن, گل اپنی اپنی تھیوے. غیر علادہ چیتا آیا, غیر علادہ چیتا آیا, من کفر و کفری ہویا. عشق چلیا پھر کی ملنا, جد چت وچ دوئی تھیوے. گناہ ثواب دا رولا چھڈ کے, بندیا اودا ہو جا. اگر بتی وانگ بلدا جا, تیری مشک صدا ہی جیوے. اے دنیا جڑی سامن ہوئے. اگین یہ وہی بات ہے جو میں ابھی آپ کو کر رہا تھا کہ جو دنیا آپ کے سامنے ہے, آپ کی شکل, آپ کا سب کچھ آپ کے سامنے ہے, یا دوسروں کی شکل آپ کے سامنے ہے, تو وہ چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. ایک وہ بھی چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے نہیں ہے, وہ آپ کے اندر ہے, یا معنویت آپ کے اندر ہے, روح آپ کے اندر ہے. اے دنیا جڑی سامن ہوئے, جھوٹ دی دیوے سلاری. او دنیا جڑی بھیتر ہوئے, ہر دم سچ ہی تھیوے. چلو کاگے مار اڈاری, تینوں تیرا مالک سدے. چھڑ دے ہوس دی بھک نہیں مٹدی, جگ فانی فانی تھیوے. مان تکبر تینوں شوہ نہ دیندے, مان تکبر تینوں شوہ نہ دیندے. تو کتے وانگ ہی ہو جا, جڑا مالک دے گھر راکھی کردہ, تے عزت دی بولی تھیوے. عارف تیرے بوہے حاضر, دس میں ہواں کہ نہ ہواں. ربا ہستی وچ انج مستی پردے,
پھر ہجر کدی نہ تھی وے، پھر ہجر کدی نہ تھی وے. تو یہ آپ کے لیے ایک پنجابی کا ہے. آپ کو ایک کنونشنل سی غزل سناتا ہوں جو کہ ہمارے شعراء کرام زیادہ تر جو کہ کنونشنلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور لوگ بھی کافی زیادہ کرتے ہیں. تو اگین اس کو آپ سنیں، امید ہے کہ آپ کو کچھ مزہ آئے گا. درد جس کا انعام ہے وہی اپنے دل کا مکیں سہی، جسم سے لاکھ دور وہ روح سے اپنی کریں سہی. اس اندھیر نگری میں ہو روشنی کسی طرح کہیں سہی، گو انقلاب ہستی کی راہ میں شہید وفا ہمیں سہی. آپ کی ہی دید سے ہمیں زندگی کی نوید ہو، آپ کی ہی دید سے ہمیں زندگی کی نوید ہو. یہ حسن و عشق کا تجربہ کبھی سہی کہیں سہی. وہ جو عشق کی قدر کرے دل اس کو اپنا نظر کرے، وہ جو عشق کی قدر کرے دل اس کو اپنا نظر کرے. یہ راز ہم نے کہہ دیا کوئی سنے نہیں تو نہیں سہی. ہم نے تو بعد حشر ہی تجھے رب سے مانگنا تھا، ہم نے تو بعد حشر ہی تجھے رب سے مانگنا تھا. پر دل نے کہا کہ مانگ پھر یہ فریاد رب سے یہیں سہی. عارف تڑپنا چھوڑ کر گناہ سے خود کو آزاد کر، وہ تجھے دکھے گا دیکھنا وہ لاکھ پردہ نشیں سہی. وہ تجھے دکھے گا دیکھنا وہ لاکھ پردہ نشیں سہی. تو یہ کچھ تھوڑی سی اس کے اندر آپ کو نثر بھی ملے گی، جیسے کہ ایک دعا ہے کہ بے شک تو ہی بھیجتا ہے اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے پاس، کہ تیرے بندے تیرے ہی بندوں کے لیے جگنو بن کے انہیں راہ دکھلاتے ہیں تیرے ہی حکم پر. اس میں بندے کا تو کوئی کمال نہیں، سب تیرا ہی کمال ہے مولا. تیرے ہی دم سے ہے اس دنیا میں بندہ پروری، تو ہی ہر روپ میں ہے اور تو ہی ہر روپ کے بہروپ میں پنہا ہے. بے شک تو ہی ہم سب کا پالن ہار ہے، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. اے اللہ اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا، یہ ایک پوئم ہے، یہاں پہ میرے کچھ پرانے دوست بیٹھے ہیں ماسٹر ٹیکسٹائل کے، ان کے حوالے سے ہے یہ. ڈیفینیٹلی جب ہم لوگوں نے ماسٹر ٹیکسٹائل چھوڑ رہے تھے اپروکسیمیٹلی اس ٹائم کا ذکر ہے. اس پوئم کا نام ہے ٹریولرز آف ٹائم. ٹھیک ہے. وہ میلے چشمے زدن کے تھے، وہ میلے نگاہ مگن کے تھے، وہ میلے چشمے زدن کے تھے، وہ میلے نگاہ مگن کے تھے. Those moments together were of short time, those minutes together were of eyes sublime. کہیں پہ سکی کوکھ سے جنمے، کہیں پہ دکھی چبن کے تھے. Somewhere they were born from the joys, somewhere they were itchy with sorrows. کہیں اجالوں میں ہجر سمایا، کہیں اندھیرے بھی ملن کے تھے. Somewhere separation came in day's light, somewhere hearts met in the night. دل میں کدورت کیا تھی ملنی، دل میں کدورت کیا تھی ملنی، وہ سب ڈرامے ذہن کے تھے. How can there be permanent hatred in hearts? Those all were the temporary dramas of mind. عارف تیرے عارفوں کا شہر اجڑا. جب ہم لوگ ماسٹر ٹیکسٹائل چھوڑ گئے تو عارف تیرے عارفوں کا شہر اجڑا، یہاں سب مسافر رہن کے تھے. Oh Arif, your city of beautiful friends has lost. Yet, yes, we all were the travelers of time. Yes, we all were the travelers of time. تو محمد آصف نے ایک دفعہ مجھے کہا، بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، he told me، تو ایک غزل ہوئی اس کے نام پہ ہے ڈیفینیٹلی، کہ اس نے کہا مجھ میں خاص ہے کوئی، میں نے کہا تم کو آس ہے کوئی. اس نے کہا مجھ میں خاص ہے کوئی، میں نے کہا تم کو آس ہے کوئی. He said that something is special in me. I said that your hope is special in me.
اس نے کہا ڈھونڈو من میں ڈوب کر، میں نے کہا من میں پیاس ہے کوئی. He said to find myself drowning in my heart. I said that I have a lot of thirst in my heart. اس نے کہا خاموشی کی دھن سنو ذرا، اس نے کہا خاموشی کی دھن سنو ذرا، میں نے کہا سچ کا ساز ہے کوئی. He said that listen the composition of silence. I said that silence is the song of truth. اس نے کہا سب مالک کے کھیل ہیں، اس نے کہا سب مالک کے کھیل ہیں، میں نے کہا چپ کہیں پاس ہے کوئی. He said that all are the plays of Creator. I said silent, somewhere near is Creator. اس نے کہا بندوں میں رب کو دیکھ، اس نے کہا بندوں میں رب کو دیکھ، میں نے کہا غاروں میں راز ہے کوئی. He said that find God in His creations. I said there is secret hidden in caves also. اس نے کہا انا ہے خوب شے، اس نے کہا انا ہے خوب شے، میں نے کہا میں کو راس ہے کوئی. He said that ego is strange thing to possess. I said that in ego no one is contented. اس نے کہا عارف کی سنگت عزیز ہے، اس نے کہا عارف کی سنگت عزیز ہے، میں نے کہا روح کی آواز ہے کوئی. He said that I like the company of the pious. I said that it is the voice of your soul. تو یہ voice of soul آصف صاحب کے نام. یہ میری بہت ہی فیوریٹ نظم ہے، یہ میرے خیال میں سنا کے ہم لوگ ختم کرتے ہیں اس چیز کو. یہ مجھے بہت پسند ہے، تھوڑی سی اپنا ڈفرینٹ طرح سے ہے یہ. جو نظمیں یاد رہ جائیں، جو غزلیں یاد رہ جائیں، جو لکھی ہی نہیں ہم نے وہ باتیں یاد رہ جائیں، جو لکھی ہی نہیں ہم نے وہ باتیں یاد رہ جائیں، جو صدیوں کے سفر میں ہے، جو لفظوں کی بحر میں ہے، وہ جنون آگہی لے کر جو لمحے آباد رہ جائیں، وہ باتیں یاد رہ جائیں. ملنگوں سی پتنگوں سی دل کے انگنت رنگوں سی، کسی صوفی کی گردش میں جو سانسیں آزاد رہ جائیں، کسی صوفی کی گردش میں جو سانسیں آزاد رہ جائیں، وہ باتیں یاد رہ جائیں. کسی عارف کی لغزش میں، کسی واقف کی سازش میں، کسی عارف کی لغزش میں، کسی واقف کی سازش میں، کہیں وہ دیکھ مڑ جائے جو آنکھیں شاد رہ جائیں، وہ باتیں یاد رہ جائیں، جو نظمیں یاد رہ جائیں، جو غزلیں یاد رہ جائیں، جو لکھی ہی نہیں ہم نے وہ باتیں یاد رہ جائیں. جزاک اللہ، تھینک یو. آخر میں ایک چیز، ایک مجھے شعر پڑھنے دیں. ہاں بتائیں. آپ نے صوفی کا ذکر کیا ہے، یہ تصوف والا صوفی ہے، صوفی ذات کو آپ یاد کر رہے ہیں. یہ تصوف والا صوفی ہے، یہ تصوف والا صوفی ہے. آخر میں آخری شعر ایک میں آپ کو اس بک کا پریزنٹ کر رہا ہوں کہ مالک سے جڑنے کا احساس ہی آپ کی اصل منزل ہے، بس یہ احساس قائم دائم رکھنا ہے آخری سانس تک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں ہم لوگ سب کے سب. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ہے، جو کہ میں خود اپنی بات کروں گا کہ نہیں پڑھتا اور کوشش کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ جو ہے نا یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کتابیں دنیاوی بندے کے لکھی ہوئی باتیں ہیں، امپورٹنٹ ضرور رہیں گی کہیں نہ کہیں، لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کہا ہے اور حقوق العباد کا کہا ہے، تو اسی چیز میں ہم لوگ ہم سب کہیں نہ کہیں لیکنگ ہوتے ہیں. تو اس کتاب کو لکھنے کا مطلب اپنے آپ کو میرے ذاتی یاد کرانا ہے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جاؤ. تو یہ ایک کوشش ہے. تو باقی آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں اور آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت تشریح کی ہے مسٹر شعیب عارف نے اپنے بک کی. اور ارتقاء کے مسافر کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ
ارتقاء کے مسافر نے نہ صرف اپنی زندگی کو ریولیوشنلائز کیا بلکہ یہاں پر اٹیچ کامرس لاؤنج آپ آؤٹ پٹ سمجھ سکتے ہیں اس ارتقاء کے مسافر کی. ٹھیک ہے, اور ارتقاء کا مسافر جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے, یہ ایک خود سے جنگ بھی ہے, ایک اس میں خون کے آنسو بھی شامل ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ زندگی متلاشی ہے ارتقاء کے مسافر کی. ٹھیک ہے, اور زندگی چاہتی ہے کہ مزید ارتقاء کے مسافر اس زندگی میں آئیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی روشن کریں. دس از می عبد الواحد لائیو فرام کامرس لاؤنج. اللہ حافظ.